ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کروا دے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، کھانے کے میز پر اس کی سیدھی کر دے یا کوئی بھی کام کر دے تو لوگ اس کو کمزور بلکہ آسان الفاظ میں بیوی کے نیچے لگا ہوا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ کیا آپ ان سے بڑھ کر ہیں؟ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، پاپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو۔ یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہر باپ کو بے حساب رزق عطا کرے۔ محبت خیرات یہ احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہے۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وارا تھا، وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ سے لڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جس سے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، آپ کو بے چین نہیں کرتا، وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، غائب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ گھر میں بیٹھا مرد بھی کسی ساس سے کم نہیں ہوتا۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں، اور اگر وہ دعائیں کہ آنسو کے سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہ سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہو جائیں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو نا، وہ ملے نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حرام چیز اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے، یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے۔ جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دے گا، یہ اس کا طریقہ واردات ہے، یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا۔ اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا فیوچر اچھا ہو، اور مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ان میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں جب فصل رنگ بدلے تو اسے کاٹ لو، اور جب لوگ بدل جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔ مرد ایک بہت پیاری چیز ہے جو جوانی سے بڑھاپے تک اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے، ماں باپ سے لے کر اولاد تک سب کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات بھی مار دیتا ہے، ہزاروں پریشانی اپنے سر پر سوار رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ احساس کیجیے اور مرد ذات کو سمجھنے کی کوشش بھی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت زیادہ اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ خدارا ایسے لوگوں پہ اپنے الفاظ، اپنی محبت، اپنا خلوص ضائع کر کے خدارا اپنی توہین نہ کروائیں۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنے سے بھی مرد کا 24 گھنٹے تک ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ عورت کی عزت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ روح کانپ جاتی ہے میری جب ابو کہتے ہیں میں نہیں ہوں گا تب احساس ہوگا تمہیں باپ کیا ہوتا ہے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ایک بیٹی نے کہا مجھے پاپا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، کیونکہ پاپا تو بس کھلونے لے کے آتے ہیں مگر شام پاپا کو لے کے آتی ہے۔ میں نے زندگی سے ہی سیکھا ہے کہ اکڑ میں رہو تو لوگ اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپائے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے نا تو وقت تیرنا بھی سکھا دیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سے وہ شخص واقعی بہت محبت کرتا ہے جو آپ کا غصہ سہ جاتا ہے، اور یقیناً وہی انسان آپ کے پیار کا حقدار ہے جو آپ کے سخت ترین الفاظ سن کر خاموش ہو جائے۔ اللہ پاک کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ من پسند شخص کی توجہ، محبت، احساس سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کے لفظوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے لیے بربادی صرف چند منٹ کا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ
تمہیں کوئی ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے، جس کی قیمت آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ روز قیامت اللہ کے ہاں وہ بدترین شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، اصل میں کچھ باتیں دماغ کو اتنا چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ایسے رشتوں کا کیا فائدہ صاحب، جب ہر دکھ ہر تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ تو میری بات مانیے، خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنے غم خود اٹھا سکیں۔ یا اللہ مجھے صرف امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے، آپ مجھے میرے یقین کا بہترین صلہ عطا کریں گے۔ قدر کریں ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ کبھی بھی رشتوں کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ اگر بہو کچھ بولے تو کہا جاتا ہے کہ زبان دراز ہے اور بدتمیز ہے، اور اگر بیٹی کچھ کہے تو کہا جاتا ہے صاف دل کی ہے، دل میں بات نہیں رکھتی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں اب، ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ اور تب اللہ تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ حقوق سب کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، اولاد کے حقوق اولاد پر ماں باپ کے، شوہر پر بیوی کے، بیوی پر شوہر کے، سسرال والوں کے بہو پر، اور بہو کے سسرال والوں پر۔ اگر ہر شخص اپنے حقوق پورے کرے دل کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو کبھی نفرتیں پیدا نہ ہوں، اولاد ماں باپ سے جدا نہ ہو، بیوی اور شوہر میں علیحدگی نہ ہو، اور سسرال والوں کی بہو سے لڑائی نہ ہو۔ ذرا سوچئے، بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح، یہ سب لوگ میٹھے ہو جائیں گے۔ بس یہ صبر کا پھیلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے؟ آپ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے کسی میں نہیں اتنی جتنی اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت ہے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔